السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دستک ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کرن اپنے ماموں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ابو جو ہیں مجھے بہت اس بات پر اصرار کر رہے ہیں بار بار کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن ایک 40 سال کا مرد بھی جو ہے، 2 بچوں کا باپ، وہ بھی ایک طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اب میں شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے کروں گی، اور میں کسی کے دباؤ میں آ کر اور مجبوری میں کسی سے ایسے رشتہ نہیں جوڑوں گی۔ اور دوسری طرف کرن کا جو سابقہ شوہر ہے، اس کی والدہ جو کہ ملک سے باہر چلی گئی تھیں اپنی بیٹی کے پاس، وہ واپس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں شکیل اور کرن اور شانی کو بڑا مس کر رہی تھی۔ تو اس کی جو دوسری بہو ہے ان کی، اس کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آنٹی ابھی آئی ہیں اور یہ آتے ہی ہمارے درمیان میں فاصلے پیدا کرنا چاہتی ہیں، جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ فریال تمہیں کیا ہو گیا، وہ میری ماں ہے، ایسا مت کرو۔ اور اس سے پہلے دستک کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ کرن جو ہے اس نے اب اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کر لیا ہے اور کافی حد تک وہ بااعتماد ہو گئی ہے اور اپنی بیٹی کی پرورش کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ویڈنگ پلانر کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اپنے فرینڈ اور اس کے ساتھ مل کے اس نے ایک کمپنی بنا لی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اور اس کی شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں، بیٹا اس کا بڑا ہو گیا ہے اور وہ اسے گھر چھوڑ کر جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ شادی کے میں جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ رات دیر تک سب چیزیں چلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بھی کافی لیٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی چھوٹی بہن اور اس کی والدہ جو ہیں وہ بچے کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن اس کے جو والد ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور انہیں یہ بات کافی ناگوار گزرتی ہے کہ اتنی رات ہو جاتی ہے اور لڑکی ساتھ ہے اور وہ دیر سے واپس آتی ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنی بیوی کو بھی بار بار وارن کرتے ہیں کہ اس کو کال کرو، اس سے پوچھو 10 بج گئے ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کے کولیگ نے اپنے کسی جاننے والے کا ایک رشتہ اس کے لیے بتایا تھا، تو وہ اس کے لیے بضد ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مجھے بار بار کال کر کے پوچھتا ہے، تو میں اسے کیا بتاؤں، تم اس سے بات کرو کرن سے، اسے کہو کہ سارے معاملات چھوڑے اور شادی کرے اور ساری ذمہ داری وہ تو۔ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ تو شانی کو ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہے، اور کرن جو ہے وہ کبھی بھی بیٹے کو نہیں چھوڑے گی اور اس کے بغیر نہیں شادی کے لیے نہیں مانے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی تو سارا دن شانی ہمارے پاس ہی رہتا ہے، وہ تو کام کرتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے اور رات دیر تک مصروف ہوتی ہے، تو اگر ہم ویسے بھی سنبھال رہے ہیں شانی کو تو ویسے بھی سنبھالتے رہیں گے، اور وہ جائے اور اپنا گھر بسائے۔ اور پھر جب وہ رات بہت دیر سے واپس آتی ہے تو اس کے والد صاحب جو ہیں وہ آ کے گیٹ کھولتے ہیں، اور پھر جب وہ اس نے چونکہ ڈرائیور رکھا ہوا ہے اور وہ بڑے مطمئن انداز میں اس کے ساتھ واپس آتی ہے، اس کو اس پر بھروسہ ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے کہ آپ صبح ٹائم پہ آ جائیے گا اور پھر مجھے جانا ہے اور لیٹ مت ہوئیے گا۔ اور پھر جب وہ دیکھتی ہے تو باپ کا موڈ اس کو صحیح نہیں لگتا، وہ غصے میں لگتے ہیں، تو وہ ان سے معذرت بھی کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم اتنی دیر سے گھر واپس آ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ بس کام کی نوعیت ہی ایسی ہے ابو، فنکشن لیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر آج ذرا مجھے سارا حساب کتاب بھی کرنا تھا، ملازمین کو تنخواہیں بھی دینی تھی، تو اس وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، تم یہ سب معاملات ختم کرو اور اس کے لیے اپنی رائے دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں شادی کے لیے میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ تو وہ بھی صبح ناشتے کے ٹیبل پر پھر یہی بحث چلتی ہے، اور کرن کو چونکہ جانا ہے تو وہ جانے کو تیار ہے اور جانے والی ہے، تو والد اس کو کہتے ہیں کہ میں نے رات تم سے کچھ کہا تھا، تم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ابو ابھی میں یہ سب کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ویسے بھی رشتہ آپ نے بتایا ہے وہ تو میں بالکل نہیں کروں گی اور آپ ان کو انکار کر دیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جاب بدلو. تو وہ کہتی ہے کہ اتنی مشکل سے میں نے محنت کر کے ہم لوگوں نے تینوں نے مل کے یہ کمپنی بنائی ہے اور اپنا نام بنایا ہے, لوگ ہمیں کام کو پسند کر رہے ہیں اور ہمیں اچھا کام مل رہا ہے, تو میں اس کو کیسے ختم کر سکتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم میرے گھر میں ہو تو پھر تم میری مرضی کے مطابق رہو گی اور میری مرضی کے مطابق کام کرو گی, یہ سب مجھے پسند نہیں ہے. تو وہ یہ سن کے بڑی اسے دکھ بھی ہوتا ہے, اور وہ پھر ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو میرے یہاں رہنے پر اعتراض ہے اور اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں شادی کر کے اپنے گھر چلی جاؤں, تو پھر میں اپنا انتظام کر لیتی ہوں کہیں اور, میں گھر ایک جگہ دیکھ لیتی ہوں اور میں وہاں شفٹ ہو جاتی ہوں. اور وہ چلی جاتی ہے یہ بات کر کے. تو اس کے بعد میں والدہ اس کی کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, اور اس کے باپ سے کہتی ہے کہ اس طرح کی بات کیوں کی آپ نے, کرن سے وہ اتنی محنت کر رہی ہے, اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہ رہی ہے, اور یہ گھر میرا ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے کام کرنے پر. تو وہ بڑا حیران ہو کے کہتے ہیں کہ اچھا, یہ تم دوسری بار مجھے جتا رہی ہو کہ یہ گھر تمہارا ہے. تو ماں کہتی ہے کہ دیکھیں ساری عمر میں آپ کی بات یہ سنتی آئی ہوں کہ یہ گھر میں چلا رہا ہوں, یہ گھر میری ذمہ داری ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اس گھر میں میری مرضی سے ہو رہا ہے, اور اگر میں نے ایک دو دفعہ کہہ دیا ہے تو آپ کو اتنا برا کیوں لگا ہے. اور کرن جو ہے وہ اپنے ماموں سے ہی اپنے سارے دل کی باتیں کرتی ہے, اور وہ اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں اور وہ اس کو تسلی بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن وہ انہیں بتاتی ہے کہ ابو جو ہیں وہ میری دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں اب اس طرح سے نہیں کروں گی اور میں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گی. اور ادھر اس کی ساس جو ہیں, جو سابقہ ساس ہیں اس کی, وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کے بعد وہ خوش نہیں ہیں, کیونکہ ان کی فریال سے دوسری بہو سے کچھ ایسی بنتی نہیں ہے, اور وہ اپنی بیٹی کے پاس کینیڈا جانے والی ہیں, تو وہ پھر ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں کہ وہ اپنے پوتے کو اور بہو کو ملنا چاہتی ہیں. تو اور وہ کرن سے کہتی ہیں کہ میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے پوتے سے ملوں, اس لیے میں آ گئی ہوں